اللہ اکبر. میرے ویرا میں کس تاجدار گولہ دی گل پیا کرنے اودی گل پیا کرنے میں عام پیر دی گل نہیں پیا کردا میں اودی گل پیا کرنے جدیاں اشاعتیاں سنتا رہ جان تے سنتا والا آپ آ جائے. جدو تاجدار گولہ نے ودوہا دا چہرہ ویکھیا واللیل دیاں زلفاں ویکھیاں تے پیر میرے علی شاہ بولے کملی والے اس صورت نو میں جانا کھاں جانے کے جانے جہانا کھاں. پہلی باری آکھیا جانا کھاں پھر خیال کیتا میرے لیے صرف تیری جان تا نہیں ہے تے جہانا دی جان ہے. سچے لوگ سننا سچے میں پوچھیا نہیں لیکن بچے نات بڑی ماں شک ہونا بھائی پپو نہیں عقیدت دریا شریف نہ لے اتھے آپ نے عقیدت حافظ صاحب نال اور بہت صوفی لوگن یقین جانو بڑے درویش لوگن بندے نا ایمان تازہ ہونا نبی پاک نی صورت نظر آنی. یہ جے درویش تساں لوگ بہت گھٹ لوگن مل سن جڑے بالکل سچے تے سچے لوگن انہی دے متعلق حضرت سلطان العارفین فرمایا میں اپنے بھائی دی نظر پیا کرنا فرمند نے اے تن میرا جے چشی ماں ہووے میں مرشد ویکھی نا رجاں چشمے ایک کھولا تے کی کجاں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے میں اور کدے والی بجاں حضرت باہو مینو لکھ کروڑا حجاں حضرت تاجدار گولہ بھی کامل ہے فرمند نے کملی والے اس صورت نو میں جانا کھاں جانے کے جانے جہاں کھاں. پر عالم پیرے عارف پیرے صوفی باسوائے وقت دا تاجدار تے وقت دا غوث سے سینہ نہ ٹھریا وجد وچان کے کہندے کملی والیا سچی آکھاں کے رب دی میں اے شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنی. مریدہ نے کیا پیر جی آپ کدے کہندی ہو جانا کھاں جانے جہانا کھاں کچھ سانو بھی دسو نا اسی کی آکھیے تے کی نہ آکھیے. تاجدار گولہ نے کیا مریدو سر دیاں پگڑیاں لا کے تصور وچ لیا کے نبی دے در تے رکھ کے کہو سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہری علی کتھے مہری علی کتھے تیری ثنا گستاخی اکھیں کتھے جاڑی. اللہ اکبر سبحان اللہ. میں دور نکل عرض پیا کرنا نبی پاک نے دادا جی چند جیا پوترا رب نے دیتا اعلان ہو گیا اعلان عام. اوے لوگو دعوت ٹھیک 7 دن بعد سونے دا حقیقہ کرانگا. دنیا آ گئی روٹی بڑی چنگی لنگر بڑا پیارا کیونکہ مکے نہ سردار ہے لنگر پکانے والا کوئی معمولی بندہ تو نہیں ہے نا. اللہ نے گھر نہ متولی آیا ہیں اے تواڈے محلے نہیں کمیٹی مسیتی نہیں کدی 11ویں پکا پوے یا لنگر تے بڑی مشہوری کرنے بادشاہ چودھری صاحب اور 20 دیگاں پکائیاں نے اس واری 3 پکائیاں چاڑے ہو کے تھکنی نہ تے اے کوئی عام بندہ لنگر نہ پکاونے والا اے رسول اللہ نہ دادا یا جس پکایا لنگر
مکے نہ سردار آیا تے بیت اللہ نہ متولی آیا، کوئی عام جڑا نہ آیا، اے اس کریم آقا نہ دادا آیا جس نبیاں اللہ جہان نہ تاجدار بنا کے بے منجنے آیا۔ لنگر بڑا پیارا، روٹی بڑی پیاری، ساریاں کھا دی، لنگر تو فارغ ہو گئے، نبی پاک دا حقیقہ لوگاں کھا دا، سارے کہندے نے عبد المطلب اے دسنا پوترے دا نا کی رکھیا وی؟ سرکار عبد المطلب نے کیا لوگوں نا پوچھ دیو تو سنو، نا رکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے پہلا نا آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرباں چ جے نا پہلے کسی نے نیا عجیب جا نواں نا محلے چ ہوے تو لوگاں عجیب لگنا۔ لوگاں نے کیا او عبد المطلب بڑا سیاںا بندہ ہے یار، سردار ہے اپنے قبیلے نہ جناب پنجایت وچ بیٹھ کے فیصلے کرن والا، نہ کچھ تو عجیب جہا نہیں رکھیا، نواں جہا رکھیا ایہو جہا نہ رکھدا جڑا پہلے بھی عرباں وچ بولیا جاندا۔ جناب عبد المطلب نے کیا او لوگو سنو، اجے تانوں نہ پیا نواں لگدا ہے، ذرا اندر جا کے تکو نہ آن والا آپ بھی کائنات وچ عجیب تر رہے۔ فرمایا صرف نواں نہیں، ایہو جہا پتر تساں پہلے کسے دا نہیں ویکھیا ہوے گا جڑا چن رب نے میرے گھر وچ اتاری ہے، اندر جا کے تکو نا، اج تانوں نا پیا نواں لگدا ہے۔ سنو سنو فرمان لگے جدا نام ہے محمد رکھے او مکے والے او تانوں عجیب پیا لگدا ہے، اللہ دی قسم ہے جدوں اے بولے گا ایدے لب کھلن گے، اللہ فرمائے گا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا لوگو اج تنوں نا پہ عجیب لگدا ہے، تکیو نا اے نا والا جدا نام محمد رکھیا ہے، سونا سونا جدوں والا وچ کنگھی کرے گا ایدا چہرہ نکھرے گا، اللہ فرمائے گا ودھا، والا وچ کنگھی کرے گا اللہ فرمائے گا واللیل، جدوں کنگھی باہر کٹے گا زلف کنڈل مارے گی اللہ فرمائے گا آمین، جدوں چہرے چ مسکرائے گا دندان کی چمک باہر نکلے گی اللہ فرمائے گا یاسین، ادا سینہ جدوں کھڑے گا اللہ فرمائے گا الم اشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جدوں چادر تان کے لیٹے گا اللہ فرمائے گا یا ایھا المزمل، اٹھ کے بکل مارے گا اللہ فرمائے گا یا ایھا المدثر، ادھا ہاتھ اٹھے گا اللہ فرمائے گا ید اللہ، انگلیاں ہلن گیاں اللہ فرمائے گا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اوے لوگوں پہلے بھی لوگاں دے پتر جمے نے، پر اے چن جڑا میرے گھر آیا ہے اللہ دی قسم ہے پہلے بھی زمانے گزرے نے، پر اے جڑا ایدا زمانہ ہے اللہ فرمائے گا والعصر، ایدے خزانے دا ذکر آئے گا اللہ فرمائے گا انا اعطیناک الکوثر۔ او لوگو اجے میرے پوترے دا تانوں نا پیا نواں لگدا ہے، جی پیا لگدا ہے، اے تکیو نہ جوں جوں وقت گزرے گا ایدی ہر ادائی وکھری ہوے گی، ایدا ہر انداز ہی وکھرا ہوے گا، ایدی ہر بات ہی زمانے وچ عجیب تر ہوے گی، عجیب تر ہوے گی، عجیب تر ہوے گی۔ سنو سنو ایدے چہرے دا ذکر آئے گا، اے سونے دا سونا، اے سونے دا سونا، اے سونے دا سونا، میں نہیں پیا کہندا کملی والے جدوں معراج پاک تے گئے، بات لمبی ہے، معراج تے گئے نبیاں نے امامت کیتی، جدوں سلام پھیر کے ہر نبی واری واری آپ مبارک دین لگا، انہاں وچ جدوں سونیاں دا سردار آیا جدے تے اللہ نے 9 حصے حسن خرچ کیتا سی، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، جدوں نبی پاک دے سامنے آئے ودھا دے چہرے تے نظر پئی ٹک ٹکی لگ گئی، کھلوتے رہ گئے، نبی پاک نے کیا
یوسف کی پیا ویکھنے عرض کیتی کملی والیا اپنے حسن تے بڑا مان سی پر مان کیوں نہ کردا تینوں ویکھیا جو نہیں سی تساں تکے جے نیا اپنے آپ ہی تکے ابو آخنو میں جے سونا کوئی نہیں پر اج پہلی واری تساں تکیا پہلی واری نبی پاک نے کیا یوسف کی کہنا چاہنے عرض کیتا کملی والے اج پہلی واری تکیا تے ہن کہنا پہ گیا کملی والے بے شکی حسن زیادہ سارے جہان نالوں پر نہیں زیادہ ایک قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالوں آقا نہیں زیادہ یہ زلف دی گل پئی ہونی ای زلف نہ ذکر بھی تاجدار گولہ کیتا آپ فرمند نے کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے میں یہ بھی پسند کرنے ہو کوئی نہیں کرنے ہو بعد فتوے نہ پہلا ہونا ہائے ہائے نبی پاک ان تا نہیں پر حضور نہ مائی آنا یہ تسی اپنے مائی نہ مائی پڑھگنے ہو تو میں نبی پاک نہ پڑھگنا تساں کدی اعتراض پہ ہوئے ماں تا کوئی اعتراض نہیں ہاں میں نبی پاک نے مائی نہ مائیا پہ پڑھنا حضور نے اللہ نے مائی نہ مائیا پہ پڑھنا حضرت تاجدار گولہ کہنے نے کملی والے کوئی زلیفاں چھلے وہ چھلے ہائے کوئی زلیفاں چھلے وہ چھلے اے سارا جگی بہو سونا پر میرے مدینی تو تھلے وہ تھلے اے سارا جگی بہو سونا میرے مدینی تو تھلے وہ تھلے اور آفرمند نے کملی والیا کوئی دری جانی ڈبیاں دا کوئی دری جانی ڈبیاں دا اے عرشاں تے تم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا آیا آئے میں کملی والے دے حسن دی کیڑی کیڑی بات کراں توجہ میں اپنی بچیاں تے ماما بہنا واسطے بھی جڑے جوان بیٹھے ہو تو آج جڑے باغی ہوئی زمانے وچ اے ٹی وی تک کے جڑے ہونے اسی اپنی مرضی والے ہیں خود مختار ہیں پڑھے لکھے ہیں ابے اوراں تے صحیح کو نہیں تے جاہل ہیں چار جماعتاں کی پڑھ گئے ہو تسی مٹنی نو اپنی جائی تے آئے جڑے اپنے آپ سمجھنے تواڈے واسطے عرض کرنا نبی کریم دا دربار ہے حضور نا سرکار نی بارگاہ ایک صحابی بیٹھا رنگ کالا نقش موٹے دند لمبے نبی کریم نے کیا غلام شادی نہیں کی تھی حضور نہیں کی تھی فرمایا تو صحیح نہیں شادی کرنا میری سنت ہے یا رسول اللہ پتا پر دینا ہی کوئی نہیں شادی تے تاں کریں جو کوئی دے حضور نے آخیا کیوں نہیں دینا کہ یا رسول اللہ غریب ہاں تے غریب نہ کور بڑھنا یہ زمانے بھی کو بڑھنا ہاں رشتہ دار چنگا جاکو تو سی بالکل نیک ہو سی نمازی ہو سی اچھا ہو سی رشتہ دار ہو سی کوئی نہیں بنانا او چھویں محلے سعودیہ جو سی ولایت جو سی اتھے وانج رشتہ کرساں بھی پیسے والا امریکہ ہوئے کردار کوئی نہیں تکنا پیسہ تکنا حقیقت گل خون کی کشش مک گئی حضور آخیا تیری برادری چ کوئی نہیں عرض کرنا یا رسول اللہ میرے چاچے نے دیا ہے دد پوتری بہن پر جوڑ نہیں بننا کیونکہ میں غریب ہاں تے او امیر ہے ہائے ہائے غلام حضور نے بارگاہ چرز کرنا نبی کریم نے فرمایا غلام کیا یاد کریں گا جا چاچے دے دروازے تے دستک دے انہوں کہے میرا پیغام دے کہ رسول اللہ نے تیری بیٹی نہ رشتہ میں نے نال طے کر چھوڑیا حضور نے رحمت جوش چاہیے غلام بھی اٹھا حضور آنکھ جی چھوڑا ہوں گل ہوئے سی ایمان ہے نا اٹھا تے او بچیاں بھی بہو نصیبہ لیاں جڑیاں وڈے نہ یا کرنی ہن تو یارے ہی کوئی نہیں جاگتا نے بھی کوئی نہیں رہے تسی جڑے جاگت بیٹھے ہو اللہ معاف کرے تواڈے کول بھی تواڈے بھی کوئی شرم و حیا نہیں حیا والے لوگ ہیں نبی کریم دسیا بھی اٹھیا دوڑیا چاچے دے دروازے تے
پوچھدا بھتیجے کیوں آیا میں پیار تے ادب نال عرض کیتی چاچا جی میں آپ نہیں آیا مینوں کسے نے بھیجیا ہے چاچا کہندا بھتیجے کیوں آیا میں عرض کیتی چاچا جی نبی کریم نے بھیجیا ہے کملی والے دا بھیجیا ہویا وا نبی کریم نے تہاڈی بیٹی جڑی رشتے وچ میری دد پوتری بہن لگنی دد پوتری سمجھ لیو نا پنجابی ہے ہن تو خیر پہچان ہی کوئی نہیں رہی ہن تو مامی نی تاویں کزن ہے چاچی نی تاویں کزن ہے تے پرلی تاویں کزن ہے پتہ ہی کوئی نہیں لگنا بھئی ہے کیڑی بڑا ایڈے گندے نا پے گئے تعلیم ہے نا اس پہچان ختم کر اگے پوچھنے ہے بھئی یار کور لگنی آ اکھے جی میری مسیری ہے مسیری لوگ آکھنے ہیں تے پتہ لگنا ہے بھئی ماسی نہیں دیوس ایک ہی لگنی آ اے میری ملیری جی بھئی مامی نہیں دیوس ایک ہی لگنی آ اے دد پوتری پتہ لگنا ہے چاچی نہیں دیوس ہیں ایک ہی لگنی آ اے پھوپھیری پتہ لگنا ہے پھوپھی نہیں دیوس ہن تو مولو پہچان ہی مک گئی کزن ہے جی پتہ ہی کوئی نہیں کھوتا کھرکا بلا کی شے کی ہے ہاں اے پتہ لگنا ہے دوترا مامے نہ پتر پھوپھی تو یا کھنے ہونا اے میں دوترا جی یہ پھوپھیرا ای میں مسیرا اے رشتے ہن پتہ ہی جڑا پوچھو کی لو نا کزن ہے جی ہن رشتے نہیں پہچان مک گئی نا جد نا ہی مائی مک گیا تے پہچان کراسی یہ تک پرانے سادے زمانے ہے تے رشتے کی پہچان نہیں تے تقدس بھی ہونا ہے لوگ حیا کرنے ہے ہن جد پہچان ہی مک گئی تے حیا تے رہی کوئی نہیں ختم ہو گیا سچی گل ہے نکل گیا کیونکہ پہچان ہی کوئی نہیں رہی ہن او پرلے درجے نہ ہو سی بندہ تے او بھی کزن ہے تے ماؤ نے سنگ جڑا بھرا جمیا اس نے پتر بھی کزن ہی ہے ایک جنا ہو گیا نا اگے نامج فرق ہونا ہے تے رشتے وچ بھی لوگ فرق سمجھنے ہے ہن جد نامج فرق کوئی نہیں رہے تے رشتے وچ بھی کوئی فرق نہیں رہا حقیقت گل ہے اے دویا وڈے رشتے تسی دیکھو وڈے ہن جناب چاچیاں بھی انکل مامے بھی انکل اور کوئی او بھی انکل ساری انکل ہیں یہ لفظ ٹھیک ہے تعلیم یافتہ انگریزی نہ پر کوئی پہچان بھی تو ہوئے نا چاچا ہی ماما ہی لگنا کیا انکل پتہ ہی کوئی نہیں ہاں انٹی ہاں یہ تو ماسی تاویں انٹی چاچی تاویں انٹی پھوپھی تاویں انٹی ایک ہی جا کوئی وہ فرق تپا نا کوئی بھنڈی توری آلو کوئی گوبھی فرق ہے کہ کوئی نہیں کہ گوبھی بھی بھنڈی تے بھنڈی بھی گوبھی تے آلو بھی بھنڈی ساری بھنڈی ہیں اور نہیں کوئی نامج فرق پا کوئی دس بھائی ان کی تینے لگنے کوئی پہچان دس ہاں ایک جا نا سارا ایک ہی دریاج گینی واج نا سارے ماما بھی انکل ہی ہونا تے چاچا بھی انکل ہی ہے نہیں کوئی پہچان دس پتہ لگے تینے پیو نہ براوے ماؤ نہ براوی کور لگنے ہاں حقیقت کا پہچان کرو کم از کم ٹھیک ہے اعلیٰ تعلیمی دورے سائنسی دورے پڑھو لیکن پرانے رشتے نہ تقدس رکھو حیا رکھو بھئی ان ساڑے پرانے رشتے نبی پاک نے فرمایا جس قوم وچ بزرگاں نے احترام نہیں رہنا اللہ اس قوم نے دعاواں قبول نہیں کرنا اج ساڑے حیا کوئی نہیں رہتا کو اسی دعاواں کرنے رونے پٹنے اللہ سننا ہی کوئی نہیں ہاں تسی اللہ ساڈی نہیں سننا تسی اپنے وڈیرے نہیں نہ سننے تے تسی اللہ تے کیڑا گلا کر سو حقیقت گل سننی کوئی نہ وہ سرکار نے صحابی گئن تے چاچے آکھے نے بھئی چاچا جی میں آپ نہ آیا نبی پاک متاماں تے جڑی سواڈی دھی ہے رشتے وچ میری دل پوتری بہن لگنی اللہ نے رسول نے اس نے تے میرا رشتہ آپ وچ طے کیتا حضور ماں پیغام دے کے متا تے ماں دسو میں جواب بھی نبی پاک کا دینا میں کی بن کے جواب دیں اے اللہ اللہ عزت دے تے میں جواب کی دیواں تے وقت پیو ہے نا ہیں پیو دروازے وچ کھلو کے سوچن لگ گیا پریشان ہو گیا ہاں کراں یا نہ کراں پیو نہ حق ہے نہ سوچنا پیو نہ حق ہونا آج تک پتراں دے دیاں حق دتا ہی کوئی نہیں ماواں پیان ان کورن سوچنے والے سی آپ فیصلے کر کے سان اس وقت اولاد جڑی او بھی سوچنی ہے تے ماں پیو بھی سوچنے ہے تے پیو سوچن لگ پیا دروازے وچ کہ ہن کدی انکار کرنا تے اللہ نے رسول ناراض ہونا تے کدی ہاں کرنا تے دھی کی آکسی پیو اے جے رشتہ لدا ہے میرے واسطے جس نے رنگ بھی کوئی نہیں پیسہ بھی کوئی نہیں وڈا بھی نہیں سوچنے نہ لوگ سوچنا پیو نہ حق بننا اچھی جگہ رشتہ طے کرنا کوئی حرج نہیں میں گل پہ کرنا بھئی شکل و صورت بھی تکو کردار بھی تکو پیسہ بھی تکو ساری چیزاں کاؤنٹ کرو نا ایک ہی پاسے جلیا ہونا نہ نسپو میں کئی اجے تک بالکل کللے گل کرنے نہ چاجنا نہیں ہونا تے جناب پیسہ ہونا تے تسی تکنی کوئی نہ ہونے ٹھیک ہے جی پیسہ نہ گڈیاں تیاں نہ کوٹھیاں تیاں نہ باویں اکل ہی اس باویں کوئی نہ ساری چیزاں تکو سیرت تکو صورت تکو پیسہ تکو ساری کاؤنٹ کرو اگر اچھی اولاد ہے اچھا رشتے انہاں واسطے طے کرو کوئی حرج نہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کھلو کے سوچن لگ پیا
دروازے وچ کھلو کے پیا سوچ دے ہاں کراں یا نہ کراں، ہاں کراں تے دی ناراض ہو جائے گی، انکار کراں تے رب دا رسول ناراض ہو جائے گا۔ ایمان والا سی صرف رسول ناراض نہیں ہوئے گا، خدا دی خدائی ناراض ہو جائے گی۔ دروازے وچ کھلو کے آپ سوچے واہ شرم و حیا والی بی بی او کتنی عظیم تو عورت سے ویکھیا پیو دروازے وچ پیا سوچ دے ابا پریشان ہے، عزت والی دھی اندروں دوڑی دوڑی آ گئی، رو کے کہندی ابا سوچدا پیا میں، ہاں دیے پیا سوچنا وا، اتنی گل کہہ کے تے پیو سمجھ گیا، آن والے نو کہندے تو ٹر جا نبی پاک نو میرا سلام آکھی میں آپے پیا ناواں، حضوراں جواب دینا وا۔ دھی سمجھ گئی انہیں کہ ابے دے دل وچ کوئی خیال پیا دوڑ دے، اے ابا جے دیر ہو جائے گی کملی والا ناراض ہو جائے گا، اے ابا نبی پاک دی بارگاہ وچ انج لکھ واری جاؤ پر میرے رشتے دی گل لے کے ہن نہ جاویو۔ پیو کہندے دیئے کی پئی کہنی ہے، دی کہندی ہے غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دے، غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دے، میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دے۔ اے ابا اے نہ تک آنا لکورے تک سا متا کسے اللہ نے رسول متا، اللہ دے رسول نے متا۔ دی کہندی ابا میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے، میں منیا کس نہ رنگ کالا حسین بھی نہیں، میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے، پر اس کو بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے۔ دھی گل بھی پہ کرے تے پہ روے پہ دھی پیو آخنا دیئے جدو تو منظور ہے خوشی آتے وقت رونی کیوں پئیے ہیں، جد من جے گدائی تی وقت رونی کیوں پئیے، ہجرہ تینا رونا ماں کوئی شک پیا بونا کہ اندروں نہیں منیا۔ دھی کہندی ابا میرے رون دا غلط مطلب نہ لوی، کدے کدے خوشی دے آنسو بھی آ جاندے نہیں، اے ابا اے میرا رونا دکھ والا نہیں ہے خوشی دا رونا ہی۔ دی کہندی ابا میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے، پر اس کو بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے۔ اور سنا پا تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، کملی والے آقا کی مرضی مجھے منظور ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دی کہندی ابا انج لکھ واری جاؤ پر اس گل واسطے ہن نہ جاویو، مینوں منظور ہے۔ پیو کہندا دیے منظور ہے، وجہ کی ہے کنج منظور کیتئی؟ اللہ اکبر۔ لڑکی کہندی ابا ویکھنا جدوں مکے تے مدینے دیاں عورتاں بیٹھیاں ہون گیاں تے عورتاں بیٹھ کے آپس وچ گلاں کردیاں نے، کوئی کہے گی نہیں کڑیو میرا رشتہ میرے پیو نے دتا، کوئی کہے گی میرے مامے طے کیتا، کوئی کہے گی میرے چاچے میرا رشتہ طے کیتا، کوئی کہے گی میرے بھرا نے میرا رشتہ طے کیتا۔ اے ابا انہاں عورتاں وچوں میں مقدر والیاں جڑی اٹھ کے کہاں گی نیند کڑیو کسے دا مامے کسے دا چاچے کسے دا دادے کسے دا پیو کسے دا ماں کسے نے بھرا نے طے کیتا، میں او مقدراں والیاں جدا رشتہ رب دے یار نے طے فرمایا۔ ابا تک نا لوگ پرائیاں دیاں نے رشتے تے نہیں دینے، اپنیاں نے دینے نا، میں کتنے مقدرہ لیاں رسول اللہ ماں اپنی دھی بنایا، حضور نے میرا رشتہ طے کیتا، میں کتنے مقدرہ والیاں، میں تے خوشی نال پئی رونیاں، میں اتنے مقدرہ والی ایڈی قسمت والی اس حسین و جمیل نبی نے میرے رشتے دا اعلان کیتا ہے، جنوں یوسف بھی ویکھ کے کہندے کملی والیا بے شک حسن زیادہ میرا اے
سارے جہان نالوں پر نہیں زیادہ اے قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالوں میں اس نبی نی گل پہ کرنا کہ جڑا نبی حسین آیا جمیل آیا سونا تے سونا اتنا آ جڑا ایک واری اساں تکنا آ 3 مہینے اساں بھوک نہیں لگنی تکنا کیڑا سونا نبی ہے اللہ نا بھوک نہیں لگنی ایویں تو نہیں نا مصر نی شہزادی بھی آپ تے عاشق ہوئی عزیز مصر نی بیوی جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام وکنے ہوئے بازار چائن تے عزیز مصر نی بیوی آکھا بھائی اس بچیاں خرید تے اس خرید کے دا پھر اسے گھر پلین جس وقت بلوغیت پہنچین تو وقت عورت دعوت دینی بند کمرے وچن اللہ نے نبی دعوت دے کے آنی یوسف ادھر آ تے حضرت یوسف علیہ السلام آکھیا جلیے میں کنج آواں تو جاننی نے میں کوراں ہائے ہائے او تا صرف گھر وچ رکھیا ملازم ہی سمجھ نہیں نا اللہ دے نبی نے کیا نہیں زلیخا جان دی نہیں میں آپ بھی نبی ہاں میرا ابا بھی نبی ہے میرا دادا بھی نبی ہے میرا پردادا بھی نبی ہے میں نسل در نسل نبی آ رہا ہاں میں پاک پشتاں وچوں پاک ہاں زلیخا کہندی ہے حکومت میری شہزادی میں ماں محل میرا وے دروازے بند میں کیتے نے جائیں گا کدھر اللہ دے نبی نے کیا بی بی غم نہ کر جس خدا دا میں منن والا ہاں ارادہ کرن دی دیرے دروازے آپے ہی کھل جان گے آپے کھل ویسن دروازے ہے تے وقت ہے جوا بیس لمبی قرآن کرنا جس وقت آپ نسین تے اگو مصر عزیز مصر آیا تے اس تک کیا عورت بدلی لمبی گالے تے وقت کی ہویا کہ چرچا عام ہو گیا تے محلینیاں عورتہ وقت تانے دیتین زلیخاں نی شرم کرنی حیا کر بیڑیے بادشاہ نی زنانی ہو کے گھارج رکھے ہوئے نوکر نال تو پیار کرنی تانے لبنے نا انہاں کہ تک حیا کر اکلیں ہاتھ مار کوئی آپ کے تھے تے اساں تک تے او اگو آخنی کہ جلیو تسی آخنی او میں نوکر ہے میں دے دلے کول پوچھو تے میں آخنی او نہیں نوکر میں اسنی نوکرانیاں میں اسنی بردیاں پر تسی تانے ماں تا مارنی ہو جو تساں تکے ہی نہیں مینڈی نظر نال تکو نہ کہہ تکا جس وقت تکانے واسطے آئیاں تے بیس لمبی قرآن آخنا جس وقت مصرنی عورتاں آئیاں تے زلیخا اللہ نے نبی آخنی سونیا آج میرے عشق نہ امتحان آ گیا آج نہ تکا اپنا حسن جڑا رب تو دیتا اللہ نے نبی بھی عرض کی تھی یا اللہ کے آخنی قدرت نی آواز آئی آج اس نے نیت ٹھیک ہے آج اس نے پردے رون دے جا سامنے اللہ دے نبی بغیر حجاب دے آئے بغیر پردے دے آئے زلیخا دے آن تے دعوتے آن والیاں وڈیاں لوگاں دیاں زنانیاں وزیراں تے مشیراں دیاں وڈیاں صاحبزادیاں جڑیاں خاتونیاں ولونیاں اسی تا بہت درجے نے تھلے لوگ ہونے اے بادشاہ منیاں جڑی انہاں خاتونیاں ول آخنے نا یہ بھئی وڈیاں بادشاہ جے اول ہویا تے زنانی بھی اس نے اول ہی ہو گئی او سارے وڈیاں وڈیاں عورتیاں وڈے خاندانانیاں جب تکیا انہاں جناب یوسف علیہ السلام پہلی نظر تکیا اللہ دے نبی تکیا اللہ دا قرآن کہنا فلما رأینہو اکبرنہو وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم جب پہلی جھلک تکیا تے ہاتھ کٹ گئے انہوں نے فروٹ پیاں کھانی ہیں چھریاں ہاتھ جنیا ہاتھ کٹ گئے نے پر حسن یوسف تک اتنی مدہوش ہو گئیاں کہ انہوں نے انگلیاں کٹ گئیاں خون بہ گیا پر انہاں درد بھی نہیں ہویا انہاں درد نہیں ہویا اتنی گم ہو گئیاں
اس نے یوسف نے جلویاں چ تے کہنیاں کی نے قسم بشر نہیں نوری فرشتہ ہے کیونکہ بغیر پردے نہیں جے تکیا آپ پردہ پا کے رکھنے ہے اکثر کیونکہ بغیر پردے آپ کوئی تکنا ہے تے آپ نے حسن نہیں جال لے اجا لگنا پردے چرانے ہے بھرا بھی جدوں مصر وچ گئے آپ تختے بیٹھے نے پردہ چہرے تے وے نقاب پایا ہے سارے بھرا گزرے جدوں اپنے بھرا حقیقی جڑا ماؤ والوں بھی حقیقی ہے تے پیو والوں بھی حضرت بنیامین نی جدوں واری آئی انہاں جو ہاتھ ملایا آپ پردے چاہے نا ہاتھ ملایا حضرت بنیامین دا ہاتھ جناب یوسف دے ہتھاں وچ آیا بھرا بھراؤ نہ ملیا بچمن نہ وچھڑیا ہویا ہن تک یو جڑے اکٹھی جوان ہونے ہو تے وات بھڑ پونے ہو تے ون گی نہیں سب کچھ تیل میں تھے بھرا ون گی نہیں نا ون گی نہیں تک نہیں نو رشتے پہچان بھرا بھراؤ ملیا بچمن دا وچھڑیا ہویا ملیا ہاتھ وچ ہاتھ پایا اللہ دا قرآن کہندا بھرا بولیا تے بول کے کہندا قال انت یوسف چہرہ نہیں تکیا ہاتھ ملایا پر خون جوش مارا نا ہن تو خون سفید ہو گئے نا سفید نہیں این ترتے پر وچ کشش کوئی نہیں اے لوگاں نے نا سفید ہو گیا سفید تو خون نہیں ہونا خون تو کالا ہی ہونا یا چٹا ہی ہونا بوں کوئی ہوے گاڑا تے خون کالا ہو ونجے نہیں ترتا ہی رہنا لیکن کشش وچ نہیں رہی ہیں اے جو دودھ تک ہونا چٹا ہی ہے اگے بھی چٹا ہی ہونا ہے پر اگے خالص ہونا ہے تاثیر چنگی ہونی ہن پانی پا چھوڑنا ہے رہنا چٹا ہی ہے پر وچ تاثیر کوئی نہیں یہ خون بھی ایے رتا ہی پر وچ ملاوٹ ہو گئی تے کشش نہ اس رہی پر ہو تکو بھرا بھراؤں ملیا عرصے بعد تے ہاتھ ملایا تے خون جوش ماریا چہرہ نہ اس تکیا بچپن تو وچھڑیا جاننی کوئی نہ کدی چہرہ تک بھی گنیا تساں کی پتہ ہے کیونکہ نکے ہونے تے بڑے ہونے چہرے تبدیلی آوے نہیں نا فرق پے ونا پر خون ہے نا سچا خون ہے جوش ماریا تے رو کے کہنا او تخت بین والے دس کدرے تو یوسف ہے یا یوسف دی اولاد وچوں میں اگو جناب یوسف کہندے نے تینوں کی پتہ ہے انہیں کیا تو میرے نہ ہاتھ ملایا تیرے ہاتھ ملان نال تیرے وچوں مینوں اپنے بچھڑے ہوئے بھرا یوسف دی خوشبو آئیے کیڈے چنگے یار زمانے ہیں بھرا دی خوشبو آئیے اگو اللہ دے نبی بولے آپ کہندے نے قال انا یوسف وہذا اخی سچ پیا کہنا میں یوسف میں ہی تیرا بھراواں اگو بھرا کہنا ویرا تیری جدائی وچ تے ابا رو رو کے اکھاں تے سفیدی آ گئی ہے جناب یعقوب دی نظر چلی گئی ہے جناب اللہ دے نبی جناب یوسف کہنے او بھراوا فکر نہ کر ابا میری محبت وچ رویا ہے میں آپ بھی سچا واں میری محبت بھی سچی ہے میرا باپ بھی سچا ہے تے سچیاں دا رونا بیکار او چی بولو سچیاں دا رونا بیکار کیونکہ میری محبت بھی سچی ہے او دے وچ ملاوٹ کوئی نہیں تے جڑی سچی محبت ہوئے تے رونا ہوئے او بیکار نہیں جاندا کیونکہ رونا دل دی میل گواوے تے نالے وچھڑے یار ملا وے اے قسم خدا دی رومن والا کدے بے مراد نہ جا ابا جی تینڈی جدائی وچ اتنے روئے نکھا تے سفیدی آ گئی اللہ دے نبی نے کیا ویرا غم نہ کر اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا ابا جی میری محبت وچ روئن تے میری محبت جھوٹی نہیں سچی ہے سچی محبت ہے میں ابے یعقوب واسطے قمیض دیاں گا قمیض میری ہوے گی تے جا کے ابے یعقوب علیہ السلام دی اکھاں تے رکھ دینا قمیض لگن دی دیر ہوے گی گئی ہوئی نظر واپس آ جائے گی گئی ہوئی بات لمبی ہو گئی اس نبی دی گل پیا کرنا جڑا چہرے تے برقع پانیا تے جب بھوک آ گئی تے عرض کیتی یا اللہ قوم بھوکھی تے اللہ آکھیا سونے حسن میں تے نہیں دیتا جڑے بھوکے نو نہ آکھ آن کے تواں تکن جڑا ایک واری تکسی 3 مہینے تک اس نے بھوکھی لے ویسی آپ وزیر خوراک ہے نا تے آپ ذمہ واری سمجھنے بے قوم بھوکھی میری ڈیوٹی
ہوں تو جڑے وزیر خوراک انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے اسی تے رجے پے نا قوم مرنی تے مرے. دعا کرو اللہ کرے ساڈے ملک وچ بھی کوئی وزیر خوراک ہے جا آ ونجے یار جساں تکاں تے بھوک ہی لے ونجے ہیں کھاونی دی ضرورت ہی نہ پوے ہے. ہاں اے ساڈی دوئی پلو تے نہیں لانی تے اونج تکنے تے بھوک لے ہی وینی ہی دوئی نظر نال تکوتا ہے لے وینی بول نہ تکنے جواتا تے بھوک لے ویسی. پھر جناب یوسف نے اعلان کیتا جنہ جنہ تکیا کہن والا پیا کہندا ہن آخری بات مواد نہ کرو. ادھر یوسف دا حسن ہے ادھر کملی والے دا حسن ہے. یوسف آپ پہ کہنے نے اور کہن والا پیا کہندے 3 مہینے اوے خلی قطیر جی یارو ویکھی یوسفی کنانی پر جنہ نبی او محمد تکیا او تا رجے دوئی جہانی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لوگو آیا تواڈے وچوں ہی پر تواڈے جے نہیں آیا تواڈی وچوں ہیں کیونکہ بظاہر حضور وچوں آئے نا وادی مکہ وچ آئے. آپ نے والد نا نام جناب عبداللہ، اما نا نام اما حضرت آمنہ پاک، دادے نا نام عبد المطلب. آئے تواڈے وچوں ہی پر تواڈے جے حضور آپ فرمانے آپ نے کہ نبی پاک ایک بار صحابہ جمع کیتا تے آپ فرمانے آؤ میں تو اپنا میلاد سنائی. آج اسی پڑھنے لوگاں نے جی میلاد کے تو حضور آپ اپنا میلاد پڑھا. حدیث شریف ہے میں ترجمہ سوا پہ سنانا تے صحابہ نیڑے ہوئے. نبی پاک آکھا اللہ پاک آدم علیہ السلام پیدا کیتا تے آدم نی اولاد چو اللہ پاک عرب و عجم پیدا کیتے. پھر عجمہ وچو اللہ نے عرباں فضیلت دیتی، عرباں وچو اللہ نے بنو قریش فضیلت دیتی، بنو قریش وچو اللہ نے بنو ہاشم فضیلت دیتی. یعنی آدم نی اولاد وچ جڑا سب تو وڈا فضیلت والا قبیلہ آ اس قبیلے وچ اللہ نے میں محمد مبعوث فرمایا. آیا تواڈے وچوں ہی پر تواڈے جیا اعلی جماعت بہترین قبیلہ وڈے سب تے نسب والا دنیا لیو کملی والا تواڈے واسطے حریص بن کے آیا، مومنا واسطے رؤوف اور رحیم بن کے آیا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. میں مبارکباد بھی پیش کرساں. اللہ تعالیٰ تواڈی محفل قبول فرمائے. جتنے علماء سنگی آئے ہو اتنی دیر بیٹھے ہو، اگر میری وجہ تو کسی حضور نے نعت خان ٹائم بھی نہ ملے ہوئے تو میں اس کی معذرت بھی چاہساں اور اپنے پپو بھائیاں مبارکباد پیش کرساں. اللہ میرے اس براؤنی محنت قبول کرے. حضور نے میلاد نہ صدقہ اللہ اساں بھی اس نے بچیاں بھی اللہ عمر وچ رزق وچ مال و جان وچ خیر و برکتہ نازل فرمائے. آپ اگے میری گزارش ہے محبت نال بیٹھے ہو ایک نصیحت یاد رکھیو. حضور نے غلام ہو جس گلی محلے وچ جاؤ اپنا کردار اپنی پہچان انج بنا گنو کہ کوئی بندہ اے نہ آکھے یار حضور نہ غلام تے خوانا پر کم اس نے تکو تاں جے تواڈیاں لوگ نشانیاں پیش کرن تے گواہیاں دین کہ واہ حضور نہ عاشق. زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں سرکار کی بارگاہ میں ایک مصرع درود و سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام آسیو تھام لو دامان مصطفیٰ دامان مصطفیٰ آسیو تھام لو دامان مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا
یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول سید الانبیاء والمرسلین باری تعالی ہم تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ میں دعا کرتے اللہ قریب سے دور سے جتنے لوگ آئے ہیں اول تا آخر جس کسی نے زبانی مالی جانی کولی فعلی اور خصوصاً جو خواتین اتنی دیر تک یہ میری مائیں بہنیں بچیاں تیرے نبی کے میلاد میں محفل نعت میں جس کسی نے جتنا حصہ لیا بیٹھا خلوص کا مظاہرہ کیا اللہ سب کے خلوص کو قبول فرما لے اللہ پاک اس کا ثواب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کا یہ سلام قبول فرمائیے گا وقت قریب آئے کہ غلام آپ کے در اقدس پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کریں اللہ پاک ہمیں مدینہ منورہ کی مکہ معظمہ کی حاضری نصیب فرما اے اللہ میرے بھائی اس پپو بھائی نے جس عقیدت محبت خلوص کے طور پر اپنے بھائیوں سے مل کر بزرگوں سے مل کر دوستوں کے تعاون سے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا اللہ میرے اس بھائی کے مال و جان میں رزق میں خیر و برکت نصیب فرما ہم جتنے لوگ بھی حاضر ہیں اللہ ہم سے پہلے ہماری مائی باپ نانا نانی دادا دادی کے خاندان میں جو لوگ وصال پا چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما ہم جو زندہ ہیں ہمیں ہدایت نصیب فرما جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے دے جن مرحومین کے لیے یہ دعا کے لیے کہا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرما جن بیماروں کے لیے کہا گیا اللہ انہیں شفا دے دے اگر کوئی بیمار گناہوں کی وجہ سے تیری گرفت میں آ گیا تو اللہ معاف کر دے اگر کوئی بیمار امتحان میں ہے تو اللہ کامیابی نصیب فرما مالک الملک ہم تیرے عاجز بندے التجا کر رہے ہیں اللہ جتنے لوگ بھی دل میں نیک تمنائیں مرادیں آرزویں لے کر آئے ہیں حضور کی محفل میلاد کا صدقہ اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما جو خواتین اتنی دیر تک محفل میں موجود رہی ہیں اللہ ان سب کے دل کی نیک حاجتوں کو پورا فرما اللہ بیماروں کو صحت دے دے قرض داروں کا قرض دور فرما دے بے رزقوں کو رزق دے دے بے ہدایتوں کو ہدایت دے دے اے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا جس کا دنیا میں کوئی بھی آسرا نہیں اے اللہ سب سے بڑا تو آسرا ہے غیب سے اس کی مدد فرما عالم اسلام کی مسلمانوں کی ملک پاکستان کی خیر فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما جب تک زندہ رہیں رسول اللہ کی غلامی میں زندہ رکھ موت آئے تو زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وڈیاں مہراں والے اسائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ آمین ثم آمین یا آمین الحمدللہ رب العالمین یہ سائیں صاحب ہیں ان کی محبت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا فرمائیں حافظ شریف صاحب کے لیے ان کو بھی ان کی والدہ کو بھی اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائے یہ میں سمجھتا ہوں درویش آدمی ہے اس نے کہہ دیا ہے ہو سکتا ہے آج کی محفل میں اس کی زبان کا یہ جملہ قبول ہو اور حافظ صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی غیب سے اسباب پیدا فرما دے اور انشاءاللہ تعالیٰ تڑپ ہے تو فرمائے گا اللہ سب کو ان کے صدقے اپنے محبوب بندوں کے صدقے اللہ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہے وصلی اللہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر اس پروگرام کی سی ڈی آپ کو چاہیے تو کل یہ منو سلوا بیکری ڈوکھبا سے آپ کو مل جائے گی اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ